عباس ابن عبد المطلب جب اپنے بھائی کے پاس آتے ہیں اونچی آواز میں ابو طالب علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ابو طالب کرتے تو آپ وہی ہیں جو محمد کہتے ہیں، اعلان کیوں نہیں کرتے؟ کرتے تو آپ وہی ہیں جو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اعلان کیوں نہیں کرتے؟ تو سرکار ابو طالب علیہ السلام نے کیا جملہ کہا کہ عباس پورے مکے میں تم کون سا ایسا سینہ دیکھتے ہو جو محمد پہ آنے والے تیروں کو روک سکے؟ تبری نے، محمد بن جریر تبری نے تاریخ تبری میں یہ واقعہ بڑا ہی خوبصورت لکھا۔ اس نے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ رسالت مآب کا اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے تو ریوالٹ ہو جاتا مکے میں، یعنی شیب ابی طالب کے 3.5 سال بھی چابی کعبے کی حضرت ابو طالب سے نہیں چھین سکے۔ وہ کعبہ کھولنا ہوتا تھا، ابو طالب آتے تھے، مقاطعہ قریش چل رہا تھا، گھر سارا شیب ابی طالب میں بھوکا پیاسا تھا، لیکن چابی ابو طالب کے پاس تھی۔ چابی چھین لیتے، ریوالٹ ہو جاتا اور مسئلے ہو جاتے۔ وہ جو جملہ ہے کہ عباس تم کون سا ایسا سینہ مکے میں پورے میں دیکھتے ہو جو محمد پہ آنے والے صلی اللہ علیہ وسلم تیروں کو اپنے سینے پہ روک سکے، وہ سینہ سرکار ابو طالب۔ وہ سرکار سورہ ضحیٰ میں جس کا راز ہے کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا اور آپ کی پرورش کی، پرورش کس نے کی؟ سرکار ابو طالب نے، اور ہم نے آپ کو جو ہے وہ مال و زر میں کم پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ کرنے والا کون؟ اللہ جو کل کارساز ہے، بے شک۔ اور کس کے لیے کر رہا ہے؟ جس کے لیے اس نے کائنات بنائی، لولا لما خلقت الافلاق کے تاجدار کے لیے، تو اللہ اتنا سا کرے گا؟ وہ اس لیے جب میں بی بی پاک خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دولت کی بات کرتا ہوں نا، تو کسی کو فرعون کی دولت سے مسئلہ نہیں ہوتا، نمرود کی دولت سے مسئلہ نہیں ہوتا، قارون کی دولت سے مسئلہ نہیں ہوتا، بی بی کی دولت سے فوراً مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمارے بھی بڑے کمنٹس آئے ہیں بی بی کی دولت سے فوراً ایک کس طرح ہو سکتا ہے جی؟ وہ اللہ دے رہا ہے بھائی، رسالت مآب کو دے رہا ہے، اور قرآن میں نص دے رہا ہے کہ آپ کو غنی کر دیا، صرف آپ کو نہیں آپ کی نسلوں کو غنی کر دیا۔ وہ ہم تو مطلب جو ہے نا وہ محبت میں وارفتگی میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جی وہ ان کے گھر میں تو روٹی نہیں تھی، بوریا نہیں تھا، وہ کائنات کا امیر ترین گھر تھا، کائنات کا امیر ترین گھر تھا۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے گھر سے پورے مکے کو روٹی جاتی تھی، پورا مدینہ ان کے دسترخوان سے روٹی کھاتا تھا، کو کسی فیکٹریوں سے پیسے آتے تھے، سمجھ ہی نہیں سکے۔ بی بی پاک سین اور مولا ابو طالب علیہ السلام، یہ دو ایسے قلعے ہیں جو اللہ نے اس وقت تک رسالت مآب کے ساتھ لگا کے رکھے ہیں جب تک اسلام اتنا طاقتور نہیں ہو گیا کہ اب اس کو کچھ نہیں ہوگا، ورنہ اسلام کو تو اس وقت آبیاری کے قریب ہی اکھاڑ پھینکتے۔ یہ سرکار ابو طالب کی مہربانی ہے جو آج کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم تو۔ ام المومنین پاک سین سیدہ کی بات کر رہا ہوں جن کی دولت کی وجہ سے اسلام آج ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے کہ شام تک رسالت مآب کی جوتی کا صدقہ کر کے سینکڑوں ہزاروں کلو سونا بانٹ دیتی تھی کہ جاؤ۔ ساری ضد یہ ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، بس اتنی سی بات پر ضد ہو رہی ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، تو اب ثبوت دوں۔ بھائی بہت توجہ رکھیے گا، بہت توجہ رکھیے گا، اب ثبوت دوں۔ یعنی واقعہ یہ ہے کہ یہ جو 1500 سال سے کنٹروورسی آ رہی ہے نا کہ ابو طالب مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، تو اس کا سبب صرف کلمہ ہے، صرف کلمہ ہے، فقط اور فقط کلمہ ہے کہ ابو طالب کے منہ سے کلمہ سنا نہیں گیا، فقط اتنی سی بات ہے۔ اچھا تو جب کلمہ نہیں سنا گیا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب جائیں دنیا میں جتنی بھی سیرت النبی کی کتابیں ملیں، جتنی اردو زبان میں ملے، عربی میں ملے، فارسی میں ملے، یعنی تفصیلی، ان سب میں واقعہ دیکھیے، مکی زندگی ہے، پیغمبر پریشان ہے، مشرک انہیں بار بار پریشان کر رہا ہے، اور جب پیغمبر ملتے نہیں پریشان کرنے کے لیے تو ناسزا الفاظ سے یاد کرتا ہے، برا کہتا ہے، پیغمبر گھر میں برا کہتا ہے۔ یہ ماحول ہے۔ ایک دن پیغمبر گھر میں اور حضرت حمزہ بڑے جلال میں گھر میں داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ بھتیجے محمد، سنیے گا، بھتیجے محمد، ابھی مجھے خانہ کعبہ کے قریب ابو جہل مل گیا تھا اور وہ تمہیں بہت ناسزا الفاظ سے یاد کر رہا تھا، بہت برے الفاظ سے
तुम्हें याद कर रहा था। तो जानते हो मैंने क्या किया? अब पैगंबर सुन रहे हैं। जानते हो मैंने क्या किया? मेरे पास तलवार उस वक्त नहीं थी, कमान थी मेरी दोस्त पर। मैंने कमान खींची, उसके सर पे मारी, उसका सर फाड़ दिया। सुन लिया आपने? यह है हमजा का जलाल। सीरत की हर किताब में मिलेगा आपको यह वाकया, और इसके बाद जो वाकया आज करने जा रहा हूं वो भी सीरत की हर किताब में मिलेगा, हर किताब में। भतीजे, अबू जहल ने तुम्हारे साथ जो गुस्ताखाना सुलूक किया वो तो अलग, बातें कर रहा था तुम्हारे खिलाफ, और मुझे जलाल आ गया, मैंने कमान से उनका सर फाड़ दिया। अब रसूल को शुक्रिया अदा करना चाहिए या नहीं? रसूल का जुमला देख लें जाके हर सीरत की किताब में। कहने लगे हमजा, वो चचा नहीं, चचा भी नहीं कहा। कहने लगे हमजा, मैं न तुम्हें चचा कहूंगा और न मैं तुम्हारी मदद कबूल करूंगा जब तक कि तुम कलेमा न पढ़ दो। भाई बात वाज़ेह हो गई? कितना इसरार है पैगंबर को कलमे पर। अब गुफ्तगू को इस मंजिल से तो आगे जाना ही नहीं, बात को इसी मरहले में इत्माम पजीर हो जाना है। हमजा चचा नहीं, सगे चचा है, और पैगंबर कह रहे हैं कि हमजा जब तक कलेमा नहीं पढ़ोगे, जब तक कलेमा नहीं पढ़ोगे न तुम्हें चचा कहूंगा न तुम्हारी मदद कबूल करूंगा। जमाना बदला नहीं है, वही मक्का है, वही जमाना है, वही खाने काबा की चार दीवारी है। पैगंबर खाने काबा की चार दीवारी में नमाज पढ़ रहे हैं, और नमाज पढ़ते हुए जब सजदे में गए तो अबू जहल ने ऊंट की ओजड़ी उठाई, पैगंबर के सर पर आके डाल दी। कटे हुए ऊंट की गलाजत पैगंबर के सर पर डाल दी। पैगंबर ने नमाज खत्म की, और नमाज खत्म करने के बाद घर में आए और सीधे अबू तालिब के हुजरे में गए। कहा चचा, अबू जहल ने आज मेरे साथ ऐसा किया, क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? तो चचा भी कहा, मदद भी मांगी। तो अगर कलेमा न पढ़ा होता तो मोहम्मद जैसा सच्चा न चचा कहता न मदद मांगता। तो कलेमा तो पढ़ा, वरना मोहम्मद न चचा कहते न मदद देते। अच्छा भाई, जब कलेमा पढ़ा तो फिर आपको जिद क्यों है? तो बस जिद कुल इतनी है कि हमारे सामने क्यों नहीं पढ़ा? भाई इतनी सी बात है। कलेमे तैयबा और हमारे साले गुफ्तगू अपने आखिरी मरहलों में दाखिल हो रही है। यानी कलेमा तो पढ़ा, वरना मोहम्मद न चचा कहते न मदद देते। तो अब कुल इतनी बात रह गई है कि हमारे सामने क्यों नहीं पढ़ा कलमा, यानी हमें गवाह बना के कलमा क्यों नहीं पढ़ा। तो इतनी सी बात पे आपने काफी कह दिया। तो भाई अब जवाब भी सुनते जाओ। तुम्हारा ख्याल यही है ना, तुम्हारा एतराज यही है, तुम्हारी शिकायत यही है, तुम्हारा शिकवा यही है कि अबू तालिब ने हमें गवाह बना के कलमा क्यों नहीं पढ़ा। तो भाई जवाब सुनते जाओ। इस्लाम में आदिल की गवाही कबूल है, फासिक की कबूल नहीं है।